ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی آدمی کے ساتھ آدمی کو کوئی اختلاف نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ صرف ایک صورت میں ممکن ہے، وہ یہ کہ ہر آدمی ایک جیسا سوچنا شروع کر دے یا کوئی آدمی کچھ بھی نہ سوچے، جب بھی اختلاف نہیں ہوگا، ورنہ تو کسی نہ کسی معاملے میں اختلاف ہو کر رہے گا۔ لیکن ایک ایسی حقیقت جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، وہ حقیقت ہے موت۔ آگے کی زندگی کو کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی جنت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی دوزخ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ماورائے دنیا ایک جہاں کا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ سب کے سب حقیقت موت میں کوئی اختلاف نہیں ہوئی، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ پروردگار عالم نے موت کو حقیقت میں دیکھا جائے رحمت بنا کر ایک حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ دیکھنے میں ظاہر ہے کہ ایک عزیز کی جدائی، بچوں کے لیے باپ کا جدا ہونا بہت بڑا صدمہ ہے۔ شریک حیات کے لیے شریک حیات کا دنیا سے رخصت ہو جانا بہت بڑا صالحہ ہے۔ دوست کے لیے دوست سے جدا ہونا ایک اندوہناک واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ موت بذات خود ایک رحمت ہے۔ موت کو پیدا کیا پروردگار عالم نے عام طور پر، یہ ہم جسے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پروردگار یہ کیا کہ 70 سال کی زندگی تھی، اس کے بعد موت کو بھیج دیا۔ تو علی کل شیء قدیر ہے، یا تو بالکل بھی نہ بھیجتا ہمیں دنیا میں، یا پھر دنیا میں بھیجا ہے تو پھر کبھی بلاتا نہیں، ہمیشہ کی زندگی دیتا۔ تیرا کیا جاتا، کیا خرچ ہوتا؟ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیشہ کی زندگی، جاویدانی زندگی ہمیں دیتا۔ موت کے اس مقبضے میں ہی ہم نہ پڑتے، یا تو دنیا کی زندگی نہ دیتا، یا پھر دنیا کی زندگی دی ہے تو موت نہ دیتا۔ جب زندگی دی ہے تو موت کیوں دی؟ جب موت ہی دینی تھی تو زندگی کیوں دی؟ عام طور پر ذہن میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک بہت قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے محبت کے بارے اظہار نہ کرے زبان میں، لیکن دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے۔ اسی بات کو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ ملک کے اندر بیان کیا، ابتدائی دو آیات۔ فلسفہ موت اور حیات کیا ہے؟ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی شہنشاہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو حیات کا خالق ہے۔ موت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ جب زندگی دینے پہ کوئی شکوہ نہیں ہے تو موت پہ بھی کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس نے زندگی دی ہے وہی موت دے رہا ہے۔ پروردگار یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے زندگی دی، زندگی سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ پروردگار تو نے زندگی کیوں دی؟ اب تو سوال یہ کہتا ہے پروردگار تو نے موت کیوں دی؟ تو موت کیوں دیتا ہے؟ زندگی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں اختلاف موت دینے سے۔ اسی بات کو بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا؟ دیکھیے جب تخلیق کی بات آئی پروردگار عالم نے
دنیا میں بھیجنے کا جو سلسلہ ہے، بھیجنے کی جو ترتیب ہے، اس کو الٹ کر کے قرآن مجید نے بیان کیا۔ جب حیات و ممات کے فلسفے کو بیان کیا تو پہلے حیات کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے بعد موت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ پہلے زندگی آتی ہے، زندگی کے بعد موت آتی ہے، لیکن جب فلسفہ یہ موت اور حیات کو بیان کیا تو پروردگار عالم نے زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا، موت کا تذکرہ پہلے کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس بات سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے، اب لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو زندگی کی شروعات ہے، ابھی تو خوشیوں کی ابتدا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے، یہ ذہن میں رکھے کہ پروردگار عالم نے دیتے ہوئے زندگی بعد میں دی ہے، موت کا فیصلہ پہلے کر لیا۔ اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ کہا مالک یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تو نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ تو نے موت کو خلق ہی کیوں کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ فرمایا اسی کا جواب دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ جانچا جا سکے، تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل کرنے والا کون ہے یہ تو موت سے پتہ چل جائے گا۔ موت کا ڈر نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو، جنت و جہنم کا کوئی تصور نہ ہو، سزا و جزا کا کوئی عقیدہ نہ ہو۔ آدمی اچھا کرے تو کیوں کرے، برے سے بچے تو کیوں بچے، کس لیے بچے؟ احسن عمل کی، احسن سپرلیٹیو ڈگری، یعنی بہتر عمل کے لیے پیدا نہیں کیا خدا تعالیٰ، بلکہ بہترین عمل کے۔ بہتر کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، لیکن بہترین کے لیے حسن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، احسن کا لفظ استعمال ہوتا۔ اسی کو داد دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں احسن، اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ بہترین۔ پروردگار عالم نے بہترین عمل کے لیے پیدا کیا ہے، مسلمان کو بہتر عمل کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ بہتر عمل اس کے مقام سے ذرا نیچے ہے، اسے بہترین عمل انجام دینا چاہیے۔ اب یہ بہترین عمل کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے بہترین عمل؟ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں صحابہ کرام سے پوچھا ایک مرتبہ، اللہ کے حبیب منبر پہ جلوہ افروز ہیں، سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ان کی طرف مخاطب ہوئے، کہا کہ اے چاہنے والوں میرے، اے صحابہ کرام، بہترین عمل کیا ہے کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا؟ ایک مسلمان کی نگاہ میں بہترین عمل کیا ہے؟ پوچھنے والا اللہ کا حبیب، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ اللہ کے حبیب کے کلمہ گو، مکتب رسول کے شاگرد۔ ظاہر ہے کہ اسکول کے اندر کلاس میں ہر کسی کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، فرسٹ تو ایک ہی آتا ہے کلاس میں، 40 ہو گئے لیکن فرسٹ ایک ہی آئے گا۔ جب نتیجہ آئے گا پوزیشن ایک آدمی دے، سارے بیٹھے ہوئے۔ شاگردی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں پوزیشن سے اختلاف۔ جس کو فرسٹ آنا چاہیے اسی کو فرسٹ دینا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ جو فیل آ گیا اس کو فرسٹ کر دیا۔ یہ پھر امتحان کا نتیجہ نہیں ہوا، یہ ہمارے الیکشن کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ بھائی احسن عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ کوئی صحابی پورے سے کھڑا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ، آپ کو میں دیکھتا ہوں جس چیز کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہو نماز، ہمیشہ نماز 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 نماز، آپ کو بھی ہمیشہ عبادت میں مشغول دیکھتا ہوں، اتنی نمازیں آپ نے پڑھی پروردگار کو روکنا پڑا، وہ بھی
قم الليل الا قليلا، قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، ایک کمبلی اوڑھنے والے رات کو کم قیام میں رہا کیجیے. قم الليل الا قليلا، قلیل کم، رات کو کم عبادت کیجیے. ان پروردگار عالم کو منع کرنا پڑا رسول خدا کو اتنی عبادت کرنے، اتنی عبادت. اس کے باوجود رسول خدا فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، ایک پروردگار تیری عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکتا. خدا کو روکنا پڑا ہے، اس کے باوجود پروردگار عالم فرماتے ہیں عبادت کا جو حق تیرا ہے پروردگار مجھ سے ادا ہو سکتا. تو کہا یا رسول اللہ اتنی تاکید نماز کی آپ کرتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور آپ فرماتے بھی ہیں جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد ہو گئی اس کے سارے اعمال رد ہو گئے. تو میری نگاہ میں بہترین عمل نماز. اللہ کے حبیب نے دوبارہ اسی سوال کو دہرایا، نماز بہتر عمل ہے. میں نے بہتر عمل کا نہیں پوچھا، میں نے بہترین عمل کا پوچھا. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مال ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی کوئی پیدا ہوا ہو اسے مال اچھا نہ لگتا، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. 3 مہینے کا بچہ ہے، آپ کاغذ پکڑا دیجیے لینے کو تیار نہ ہوگا، نوٹ دیجیے لے لے. آپ تجربہ کیجیے، بچپن سے ہی شروع سے ہی مال کے ساتھ محبت یہ انسان کی فطرت کا لازمہ ہے. اس ماحول میں ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، پوری زندگی کا محور مال ہے، دولت ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری نگاہ میں زکوٰۃ بہترین عمل ہے. جس مال کو کمانے کے لیے انسان کی پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے، خدا کی راہ میں اس مال کو خرچ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بہترین عمل اور کیا ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بھی حسن عمل ہے. میں نے حسن عمل کے بارے میں پوچھا نہیں، میں نے احسن عمل کے بارے میں پوچھا، بہترین عمل کے بارے میں پوچھا. ایک اور صاحب کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ بہترین عمل میری نگاہ میں جہاد ہے، اس لیے کہ جان سے عزیز کوئی نہیں دنیا میں. یعنی کہ اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، مال کو قربانی کر دیتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن صرف پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر قربانی دینے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے. تو میری نگاہ میں جہاد سے بہترین عمل کوئی نہیں. اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا کہ میں نے بہتر عمل کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے بہترین عمل کے بارے میں پوچھا. ظاہر ہے کہ اتنی اہم ترین عبادتوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ احسن عمل نہیں ہے، یہ حسن عمل ہے. اب کسی بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. نماز سے بڑھ کے بہترین عمل کیا ہوگا؟ جہاد سے بڑھ کر بہترین عمل کیا ہوگا؟ زکوٰۃ سے بڑھ کر بہترین عمل کیا ہوگا؟ اب اس سوال دوبارہ دہرانا چاہ رہے تھے کہ کھلے ہوئے مسجد کے دروازے سے بے کر امام مبین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور داخل ہوئے. جب داخل ہوئے رسول خدا کو سلام کیا، سلام کا جواب مولا نے دیا. بس سوال کا جواب دیتے ہی دوبارہ یہ ہو رہا ہے یا علی یہ بتائیے بہترین عمل کیا ہے، احسن عمل کیا ہے. اب ظاہر ہے پوچھنے والے مدینۃ العلم اور جواب دینے والے باب مدینۃ العلم. جیسے پوچھا مولا کائنات نے فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ میری نگاہ میں بہترین عمل وہ ہے جو اس قابل ہو کہ پروردگار ہم سے قبول فرمائے. وہ عمل اس قابل ہو، عمل اس قابل بن جائے کہ پروردگار ہم سے قبول فرمائے، یہی بہترین عمل ہے. ہو سکتا ہے لمبی لمبی نمازیں پروردگار منہ پہ دے مارے 2 رکعت نماز قبول ہو جائے، لمبے لمبے قیام منہ پہ دے مارے پروردگار عالم ایک سجدہ قبول ہو جائے. جو قبول ہو جائے وہی بہترین عمل.
परवरदिगार आलम हमसे कबूल फरमाए बेहतरीन अमल वही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये है बेहतरीन अमल, ये है एहसन अमल। किसी खास अमल के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये बेहतरीन अमल है, बल्कि बेहतरीन अमल वो है जो काबिल हो कि परवरदिगार आलम हमसे कबूल फरमाए। अब सवाल दोबारा यही है कि वो बेहतरीन अमल पैदा कैसे होगा, आता कहां से ये बेहतरीन अमल जो इस काबिल होता है कि परवरदिगार आलम हमसे कबूल फरमाए। हम नमाज में नमाज पढ़ते जाएं, सजदे पे सजदे करते जाएं, रोजे पे रोजे रखते जाएं, हज पे हज करते जाएं, ज़ियारत पे ज़ियारत करते जाएं, नज़ारी पे नज़ारी करते जाएं। भाई क्या बेहतरीन अमल कौन सा अमल है जिसके बारे में हम कह सके कि ये काबिल है कि परवरदिगार हमसे कबूल फरमाए। आप सजदे पे सजदे करते जाएं, नमाज पे नमाज पढ़ते जाएं, तो ये कसरत अमल है, हुस्न अमल नहीं। कसरत अमल बहुत आसानी के साथ पैदा की जा सकती है। किसी के अमल को दोहराते जाए कसरत पैदा हो जाएगी, तकरार करते जाए कसरत तो पैदा हो जाएगी। परवरदिगार आलम ने कसरत अमल को हमसे नहीं मांगा, हुस्न अमल होगा। अब ये हुस्न अमल ऐसा अमल कैसे पैदा होगा? ये पैदा होगा इखलास से। अगर इखलास हो तो एक ज़रूरत भी समझे कि इबादत बीमारी हो जाए, उसमें कसरत की जरूरत नहीं होगी, उसमें इखलास है। अगर इखलास है, एक जरूरत है सकलेन की मदद करवानी है। लेकिन आप देखिए मौला कायनात को नहीं पता इस हदीस का, तमाम सहाबा किराम के मजमा में फरमाया है कि ज़रूरत अली यौम खंदक अफदल मिन इबादत सफ़ाइन, कि खंदक के दिन अली की एक जरूरत सकलेन की मदद करवानी है। सब सहाबा किराम को पता है। मौला कायनात की शान में अल्लाह के हबीब ने मौला के सामने सहाबा किराम के सामने बयान। देखिए कसरत अमल की शान तो हर कोई समझ सकता है, हुस्न अमल की शान जिसके अंदर आ जाए उसका मकाम और मर्तबा कितना होता है, परवरदिगार आलम के साथ उसका ताल्लुक कैसा होता है। हम में से किसी को ऑफिस वाले ये यकीन दहानी कराएं कि आजकल से आप ऑफिस आए या ना आए, काम करें या ना करें, आपकी जो तनख्वाह है पे है वो आपको बराबर मिला करेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होगी। जो आपकी मेहनत बनती है, जो दुरूद मोहम्मद जो आपकी बराबर तनख्वाह बनती है वो आपको मिला करेगी। आप काम कीजिए तभी तनख्वाह मिलेगी, काम न कीजिए तभी तनख्वाह मिलेगी। आप ऑफिस आइए तब भी आपको तनख्वाह मिलेगी, ना आइए तब भी मिलेगी। कोई जाएगा ऑफिस, अगर कोई इसके बावजूद भी जाने को तैयार हो जाए, लोग उसे पागल कहेंगे, इसका दिमाग खराब हो गया, बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही, इसके बावजूद मेहनत क्या जरूरत है कि तनख्वाह मिल रही है। कोई काम करता है आदमी पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, तनख्वाह वैसे मिल रही, पैसा वैसे मिलना क्यों जाएगा। जाने वाले को लोग समझेंगे ये पागल आदमी है, बेवकूफ है, दीवाना है, अहमक है। मौला कायनात के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अली की एक जरूरत सकलेन की इबादत बीमारी है। किसी तारीख में नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि अगले दिन से इबादत में जरा बराबर भी सुस्ती मौला में जरा सी सुस्ती। आप तो क्या जरूरत है, 1400 साल के बाद हम में से बहुत सारे इस सहारे बैठे हुए हैं, क्या इबादत करने की क्या जरूरत है। मौला की एक जरूरत सकलेन की इबादत में पारी है, अगर वही तकसीम हो जाए हमारी निजात के लिए काफी है। लेकिन मौला खुद जर्रा बराबर सुस्ती नहीं कर रहे, जर्रा बराबर कोताही नहीं कर रहे। माल मौला का है और तकसीम हम कर रहे हैं कि वो सवाब हमें मिलने वाला है। कहा हमारा ने कि भाई तुम अमल न करो, तुम नमाज न पढ़ो, तुम हुकूकुल इबादत अदा न करो, तुम हुकूकुल्लाह अदा न करो, मेरी एक जरूरत का जो सवाब है वो अपने चाहने वालों पे तकसीम कर दूंगा। जिसका माल है उसने कुछ नहीं कहा, जो उस मालदार के चाहने वाले हैं उस माल का सहारा लिए बैठे, ऐसा मुमकिन है?
परवरदिगार आलम ने एहसन अमल के लिए पैदा किया। और जिस आयत को सन्नाए कलाम करार दिया सूरह मुबारक अहज़ाब की 23वीं आयत, मिनल मुमिनीन रिजाल, जो अहसन अमल करने वाले हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आप देखिए, मिनल मुमिनीन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, मुमिनीन में से कुछ रिजाल ऐसे, ये मिन अरबी के अंदर तबईज के माना में आता है। बाज को बयान करना होता है तो वहां पर मिन के लफ्ज को, मिन के हर्फ को लाया जाता है। इस मिन को कहा जाता है मिन तबईज़िया। जब बहुत सारे अफराद से कुछ अफराद को निकालना मकसूद हो तो वहां पर मिन का इस्तेमाल होता है। मिनल मुमिनीन रिजालुन, मुमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे, सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, इन्होंने परवरदिगार के साथ जो अहद था इनका वो सच कर दिखाया। इसका मतलब है सारे मोमिन ऐसे नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं। ये यहां मर्द औरत के मुकाबले में नहीं, औरत के मुकाबले में ये मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। औरत को अरबी के अंदर इमराअ कहा जाता है, अगर ज्यादा औरतें हो तो निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रजुल मर्द है, रिजाल उसी जगह है। यहाँ जो रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो निसा के मुकाबले में नहीं। हम कभी कभार ये मर्द का लफ्ज़ खास सिफात की वजह से औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन औरतों ने हालात का मर्दानवा मुकाबला किया। यहाँ पर मर्द औरत के मुकाबले में, औरत मर्द के मुकाबले में नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिजाल का लफ्ज़ मर्दानगी की सिफत की वजह से इस्तेमाल हुआ। यानी कुछ मोमिनीन ऐसे हैं जिनके अंदर मर्दानगी की ये सिफत पाई जाती है, अब वो मोमिनीन हो या मोमिनात, और इसमें शामिल है। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ वो हैं जो अपनी मुद्दत पूरी करके दुनिया से रुखसत हो चुके। व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ वो है जो रुखसती का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो चले गए, अपना हाथ जवाब है। व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ वो है जो इंतजार कर रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, जो भी जिंदा है वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो मौत का इंतजार नहीं भी कर रहे, मौत उनका इंतजार कर रहे हैं। इसमें कमाल की कौन सी बात है? जो चले गए वो चले गए, जो है अगर मौत का इंतजार कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मौत इनका इंतजार कर रही है। इसमें कमाल की बात क्या है? इसमें मोमिन को अलग करके बयान करने की क्या जरूरत, और मोमिनीन में से कुछ रिजाल को तखसीस के साथ बयान करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब आखिरी 2 नस्ल परवरदिगार ने दिया। इनका कमाल ये नहीं है कि जो मर गए वो मर गए, जो जिंदा है वो इंतजार कर रहे हैं, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? वमा बद्दलू तब्दीला, जिस अकीदे पे ये पैदा हुए थे, जिस अकीदे पे जिंदगी गुजारते रहे, उसमें जर्रा बराबर तब्दीली गवारा नहीं की, यहाँ तक कि उनको मौत दे आना। जर्रा बराबर तब्दीली गवारा नहीं की। जिस पार्टी को गदीर में ज्वाइन किया था उसी पार्टी में रहे, मुश्किलात आई, मसाइब आए, टारगेट किलिंग हुई, बम धमाके हुए। क्यों हुए? किस लिए हुए? इसलिए हुए कि आप गदीरी, अगर आप गदीर की पार्टी छोड़ के सके भाई पार्टी में दाखिल हो जाते हैं, आपके दरवाजे खुले हुए, मस्जिदों में चेकिंग की कोई जरूरत नहीं होती, उनको कोई खतरा नहीं होता। बस कमाल ये है, हमें यहाँ खतरा है वहां खतरा नहीं है, उनको यहाँ खतरा नहीं है वहां खतरा है। कहीं तो खतरा होगा, या यहाँ पे खतरा बर्दाश्त कीजिए या वहां का खतरा बोल लीजिए। वमा बद्दलू तब्दीला, जर्रा बराबर तब्दीली गवारा नहीं की। ये एहसान अमल करने वाले मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, खतरात में, मुश्किलात में, मसाइल में, मसाइल में। इनके चेहरे के अंदर
عقیدے کی جو طمانینت ہوتی ہے